بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے لیے سبق 5B میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گیر شروع میں ہر روز جب کلاس ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہی گیئر گاڑی کو تیز چلاتے ہیں، یہی گیئر گرامر کے جب پڑھیں گے تو گرامر کے جب گیئر لگیں گے تو قرآن کو تیزی سے سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا عربی قواعد جو ہے نا بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہ گوگل کوئز کس کس نے کیا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو بھائی۔ ایک خاب صاحب نے کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ گوگل کوئز آپ نے کیا ہے؟ اچھا، پچھلے اسباق سوالات، لفظ کی قسمیں اور حروف جر، یہ اب جو ہمارا ہوگا جناب آج کا ٹاپک جو ہے نا لام من ان، اس کے بارے ہم پڑھیں گے، جو بار بار قرآن شریف میں آیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں اور زیادہ ہوئی ہیں، انہیں کو نکال کے اب ان کے بارے ہم ابھی ریہرسل کریں گے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن TPI، اس کا جو ہے نا ریہرسل کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اب کون کرائے گا بھائی؟ میں کراتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سنیے، پھر دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ اب سب آپ کریں ذرا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ آپ کرا سکتے ہیں جی؟ جی، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ ماشاءاللہ، بڑا زبردست۔ اب یہ ابھی آپ نے شروع میں دیکھے تھے، یہ ہمارے جو ہے نا یہ ضمیریں ہیں، ضمائر، یعنی جو کسی اسم کی جگہ کے اوپر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بجائے کہ اس کا نام بار بار آئے۔ بس حامد صبح کو اٹھا، حامد نے ناشتہ کیا، پھر وہ گاڑی کے اوپر حامد سوار ہوا، پھر وہ جناب نے میرے پاس حامد آیا، پھر اس نے مجھے حامد لطیفے سنائے۔ حامد بات جچتی نہیں ہے، تو اس کی جگہ کے اوپر جو ہے نا یہ ہم آتے ہیں حامد آیا اور اس نے اب یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اس نے ناشتہ کیا، پھر وہ میرے پاس آیا، پھر اس نے مجھے پہیلیاں سنائی، اس نے کوئی اور چیز سنائی، کہانی سنائی۔ تو اس حامد کی جگہ کے اوپر جو چیزیں لگے، جو یہ لگیں گے، ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ابھی آپ نے پڑھے ہیں سارے کے سارے، ریہرسل بھی آپ نے کی ہے یہ 8 بجے کے بعد پہلے۔ تو ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے بارے کون پریکٹس کرا سکتا ہے؟ کوئی صاحب آپ کرا دیں گے؟ ہاں جی، ہوا، انت، انا، انتم، نحن، جی آپ کرائیں جی۔ وہ، ہم، وہ سب، آپ، میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب، ٹھیک ہے جی۔ اور کون کرائے گا؟ آپ کرائیں گے جی؟ کرائیں۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ آپ کے سامنے ہم نے شروع میں یہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ اٹیچڈ ہیں، یہ ڈی اٹیچڈ ہیں؟ یہ الگ آتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب اسی کے بارے ہوا مسلم، ٹھیک ہے جی، ہوا مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون، یہ صبح ابھی آپ نے 7:45 بجے کی ہے۔ اس طرح یہ من ہوا، من کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون ہے؟ تو ہوا مسلم، من، ہم مسلمون، یہ جو ہیں یہ بھی ضمائر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ ضمائر ہیں تو یہ کٹے ہوئے کیوں ہیں جی؟ ان کے پیچھے کوئی لفظ آئے گا نا، یہ اکیلے نہیں آ سکتے،
لہذا یہ اٹیچڈ پروناؤنز ہیں. پروناؤن سمجھتے ہیں نا جی؟ یہ ایسے ضمائر جو کہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. یہ تقریباً ہر لائن میں ہے جی. ان کا یہ کا کی کے کو اس کا پایا جاتا ہے. اس کے بعد رب و ہو اس کا رب، ٹھیک ہے نا جی. رب و ہم ان سب کا رب، رب و کا آپ کا رب، ربی میرا رب، رب و کم آپ سب کا رب، رب اللہ ہمارا رب. من رب و ہو رب اللہ، من رب و ہم رب و ہم اللہ، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دیکھو یہ واحد ہے، ادھر بھی واحد، یہ جمع ہے ہم، یہ ہو ایک تھا، یہ ہم، ادھر بھی ہم، ادھر بھی ہو، تو جمع کے ساتھ آگے بھی جمع کا صیغہ لگے گا. ماں ربوں کا ربی اللہ، اب یہ میری طرف آئے گا، ٹھیک ہے جی. یہ سوال کرنے والا کوئی ہے اور جواب دینے والا کوئی اور ہے. اسی طرح من ربکم ربنا اللہ. ابھی ہم نے یہ سارا دیکھا تھا کہ اب مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں کہ آگے گول تا لگا دیتے ہیں. اور ہوا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے اور ہیا کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. تو ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ٹھیک ہے نا. یہ سارے کے سارا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. تو ہوا مومن ہیا مومن، ہوا صالح ہیا صالحہ. تو اشارے ہوا ادھر آئے گا، ہیا ادھر آئے گا. ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہیا ہوا کافر ہیا کافرہ، ہوا مومن ہیا مومنہ. تو یہ دایاں ہاتھ جو ہے اس سے ہم جو ہے نا مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، مذکر سے مؤنث، ٹھیک ہے جی. یہ ابھی کتاب و ہا، کتاب و ہو، کتاب و ہا، یہ جب تک آپ لکھیں گے نا ٹیبل میں اپنی کاپی کے اوپر گھر جا کے جو پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ اپنی ڈائری کے اوپر قلم کے ذریعے لکھیں تو پھر آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا. تو ہوا ہیا، ٹھیک ہے، یہ ہوا اور ہیا. لیکن جب رب و ہو آئے گا یہ کٹا ہوا تھا، یہ الگ تھا، یہ ضمیر الگ ہی آتا نا ہوا. لیکن یہ بھی ضمیر عورت کا ہے، مؤنث کا، یہ بھی الگ آتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ اٹیچڈ ہے رب و ہو، تو اس کے لیے مؤنث کے لیے رب و ہا آئے گا. یہ ذہن میں رکھیں. دین و ہو دین و ہا، کتاب و ہو کتاب و ہا، رسول ہو رسول و ہا، اسم ہو اسم و ہا. عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ، ٹھیک ہے جی، کون سا ہو سکتا ہے صحیح جی؟ جمع بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا، واو نون اور یا نون. اسماءہم، جی یہ ان نہیں پڑھنا اسے، ان سب کے نام، یہ تین چار انگلیاں، ان سب کے نام. ہیا صالحہ، اچھا یہ اسم فعل حرف. آج ہم نے حرف پڑھنے ہیں 3. تو یہ جناب آپ کے سامنے اسم جو ہے اس کی یہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بار بار ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر پیوست ہو جائیں. تو جس طرح کسی بلب کو بار بار ایسے دیکھنے سے یا کسی لائٹ کو دیکھنے سے جب آپ بند کریں گے نا اپنی آنکھوں کو تو اندر کیا ہوگا؟ عکس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ بار بار دکھا رہے ہیں. اسے بار بار آپ نے لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، رسل بھی کرنی ہے کہ جناب یہ ال آ گیا تو اسم، 2 ترمینیں آ گئی تو پھر بھی اسم، نیچے آ جائیں اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح صفت وہ بھی اسم ہے. مثلا یہ جو ابھی مسلم ہے تو مومن، صالح یعنی خالد، صالحہ جو ہے خالدہ صالحہ. خالدہ ایک عورت کا نام ہے تو وہ نیک ہے. تو نیک جو ہے نا یہ بھی صفت ہے. تو جب صفت ہوگی باغ بڑا خوبصورت ہے مثال کے طور پہ، تو اسی طرح جو صفت بیان ہوتی ہے کسی بھی اسم کی تو وہ صفت بھی جو ہے وہ مسلم مومن وہ بھی اسم ہے. جب آپ قرآن شریف کھولیں گے نا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اب فعل جس کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اسے ہم اس کو فعل کہتے ہیں. تو فعل کی بھی شناخت ہے، بڑی آسان شناخت ہے. اب انشاءاللہ غالباً اس کے بعد فعل بھی شروع کریں گے چھٹے لیسن میں. تو حرف جو ہے جو اسموں اور فعل کو ملائے، با، لام، من، فی، ان. تو آج ہم انشاءاللہ یہ حروف سیکھیں گے جی.
لام زیر لی، ای کی طرز کے اوپر اس کو جتنے بھی ہمارے عربی کے حرف ہیں نا ان کو اگر نیچے زیر ہے تو جو ای کی ساؤنڈ نکلتی ہے نا ہماری وہ بولنی ہے. لام زیر لی، با زیر بی، ٹھیک ہے، تا زیر تی، تے بے لے نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، بریک پڑھنا ہے، اور ای کی طرز کے اوپر پڑھنا. یہ صرف جو ہے نا یہ دیکھو ابھی اس میں آپ دیکھیں گے یہ من کے مطلب کیا ہے سے، یہ من کہاں پڑھا تھا؟ دیکھو نا یہ یاد کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لام کہاں پڑھا تھا؟ لیے کہاں پڑھا تھا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اس لام کو ہم اگر وہ فقرہ ہمیں آتا ہوگا تو اس تک پہنچ جائیں گے کہ اس کے ترجمہ تک پہنچ جائیں گے. اب یہ ان ہے، یہ بارے میں، اباؤٹ، کسی چیز کے بارے میں. یہ عام طور یہ بھی سے لکھا ہوا ہے، یہ بھی سے لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں فرق ہوگا. یہ دیکھو للہ، یہ لام آیا نا اللہ کے لیے. من الشیطان، شیطان سے. ایک نیا لفظ ان آیا ہے، اور حروف کو ہا، یہ ہم، کا، کب، یہ اس کے ساتھ بلائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری ریہرسل جب آپ کریں گے ان کو ملا کے ان حروف کو تو مزید سمجھ میں آ جائے گی. آپ یہ دیکھ لیں جی. اب ہم نے من کو پہلے بلائیں گے، یہ سارے کے سارے وہ ضمیریں ہیں جو کہ اٹیچڈ ہو کے آتی ہیں، کسی کے ساتھ مل کے آتی ہیں. تو اب اس کو من کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، من ہو، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ابھی آگے ٹیبل آئے گا. یہ الحمدللہ، یہ لام للہ، اللہ کے لیے. اب ہم نے اس کو لام کو جوڑا ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں لہو، اس کے لیے، یہ ایک اشارہ ہے، ایک لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. آگے لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. تو یہ بھی قرآن پاک میں یہ جو ہے نا یہ ہر لائن میں آپ کو ملیں گے. اچھا، احاذہ لہو، نام حاذہ لہو، یہ جو حمزہ آیا ہے نا بعض پر اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ کیا کہ میں نے سوالیہ نشان کیا. حاذہ یہ اس کے لیے ہے، یہ کوئی کتاب پکڑی ہوئی ہے، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اس کا جواب کیا آئے گا؟ نام حاذہ لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہے، نام حاذہ لہو. حاذہ لہم، نام حاذہ لہم. لیکن ادھر آ کے پھر یہ تبدیلی آ جائے گی. یہ بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے غلطی نہیں کھانی. جب کوئز آئے گا نا اس میں یہ حاذہ لکا، کیا یہ لیب ٹیپ اس کا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آگے جواب کیا آئے گا؟ نام حاذہ لی، یہ میرے لیے ہے. سوال آپ کے ساتھ کیا تھا، جواب آپ دے گے یہ میرے لیے ہے. حاذہ لکم، حاذہ لکم، تو اس کا جواب کیا آ گیا؟ نام حاذہ لنا. اچھا، اب یہ ساتھ واو لگ گیا جی. واو کا کیا مطلب ہے؟ اور. لا کا کیا مطلب ہے؟ لیے، یہ بات ہو، اور اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے، اور ان سب کے لیے، وَلَهُمْ والا کا، اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. اب فا لگ گیا جی. فَلَهُ پس اس کے لیے، فَلَهُمْ فَلَكَ فَلِي فَلَكُمْ فَلَنَا. یہ فا لگا صرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ پس. پس اس کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس آپ کے لیے، پس میرے لیے، پس آپ سب کے لیے، پس ہمارے لیے. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. تو کون سا ہوا؟ لہا کے معنی کیا ہے؟
ہا، ٹھیک ہے نا جی، ادھر آئے گا ہا عورت کے لیے، تو پھر کیا ہوگا، اس مرد کے لیے یا اس عورت کے لیے؟ احاذہ لہو، نام ہاذا، بتاؤ، سی بولو، ٹھیک ہے، اور میرے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جو ہے نا من ہم نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کو بھی آپ جوڑیں گے، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے۔ کوئی کرائے گا؟ ہاں جی، آپ کرا لیں اشاروں کے ساتھ، آپ بھی کریں اشارہ۔ اور اب یہ اب مونس کو ساتھ جوڑنا ہے ہر گردان میں، من ہا، جی، فمنکم، ٹھیک ہے جی، پس تم سب سے، حل حاذا من کا، جی، اے بی سی ڈی یہ بتایا کریں، کون سا؟ من کا تو اپنی طرف آئے گا نا، تو اب اس کا کیا معنی ہوگا بھائی؟ جی، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، یہ بولو نا، ہاں جی، کون سا ہو سکتا ہے جی؟ رسول ایک رسول ہوا نا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ دیکھو ان ہو، یہ سب سے ہے نا، رضی اللہ عنہ، اس طرح رضی اللہ عنہ، تو ان ہو، اچھا جی، کیسے اشارہ ہوگا اب؟ ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، ان کم، اور انہا، یہ ساتھ ہی کرنا ہے اب۔ ہاں جی، کون کرائے گا؟ آپ کرائیں گے جی؟ ان ہو، ان ہو، ان ہم، انہا، اس کے بغیر نہیں ہے، رضی اللہ عنہم کے معنی بتائیے۔ یہ دیکھو نا، ان ہوم ہے، ہوم کا اشارہ کیا ہے؟ ان سب سے اللہ راضی۔ اشاروں سے نا آپ پہنچ سکتے ہیں اصل جواب کی طرف، اللہ اس سے راضی ہو، اس سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سیکھا رب ہو، اس کا رب، اس کا رب، اور رب ہا، اس عورت کا رب، ٹھیک ہے جی۔ لہو، اس کے لیے، لہا، اس عورت کے لیے، من ہو، اس سے، من ہا، اس عورت سے، ان ہو، اس سے، ان ہا، اس عورت سے۔ یہ ہا کا اور ہو کا استعمال، ہو کا استعمال مذکر کے لیے اور ہا کا استعمال مؤنث کے لیے، ہو کا اشارہ ادھر ہوگا، ہا کا اشارہ ادھر ہوگا۔ جب ایک گردان مکمل کریں گے تو آخر میں مؤنث کی گردان بھی یہ لیفٹ ہینڈ سے ہم کریں گے جی۔ ان ہو کیا ہوگا؟ اوپر سوال دیکھیں، انہو کا مؤنث اشارہ بتائے، انہو کدھر ہے؟ تو انہا اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا جواب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اب یہ سارا سر آپ کے سامنے آ گیا جی۔
یہ تقریباً کتنی بار آئے ہیں؟ 5000 بار آئے ہیں۔ تو اب دیکھو یہ کون کرائے گا بھی سارے کے سارا ٹیبل؟ یہ ہو کے ساتھ ہے، یہ لام کے ساتھ ہے، یہ من کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ ہے۔ جی بسم اللہ پڑھو۔ یہ شروع سے یہاں سے بولے لہو اشاروں کے ساتھ، لہو لہم اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، جی جی لکا آپ کے لیے، جی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا میرے لیے۔ بس ہاں جی آپ کرا دیں جی اگلے۔ لہو لہم لکا لکا لی لی لکم لکم لنا لیہ جی کیا بولا آپ نے؟ لہم لنا کے بعد لنا لہا بولیں گے اس کے لیے ادھر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ من کے ساتھ، جی آپ کریں گے؟ من ہو نہ دوبارہ شروع کریں، دوبارہ شروع۔ من ہوم، ہاں آگے من کا، منی، کم، من ہا، من ہا، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ اپنا سر آپ ذرا یہ ہاں انی ان کم انا، تو پھر اس اور انہا، ٹھیک ہے، انہا۔ اب یہ تینوں کون کرائے گا جی؟ یہ کرائیں ذرا تینوں جی اشاروں کے ساتھ۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس ایک عورت سے، انہو ان سے، اس سے سوری اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، اور انہا اس ایک عورت سے۔ گڈ، زبردست، کیا بات ہے جی۔ یہ تین نئے الفاظ جو آپ نے سیکھے ہیں، تو لام کہاں سیکھا ہم نے؟ الحمدللہ۔ جب کہ پوچھے گا نا یہ لام کا مطلب کیا ہے، تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ لگا ہوا لام کا۔ اور من کہاں سے سیکھا ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور ان کہاں سے سیکھا؟ رضی اللہ عنہ۔ یہ ٹیسٹ ہے جی، جس کو میں بولوں گا وہ بتائے گا، تو کھڑا ہو کے بتائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب لانا ہے، سوچ لیں، سمجھ لیں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلو بتاؤ جی۔ یہ لہم اشارہ، یہ جمع کا یہ ہے، کیا ہے؟ لہم ان سب کے لیے۔ مشکل تو نہیں ہے؟ لام کس کے لیے؟ لیے۔ ہم غیر حاضر ہیں، غائب میں، تو ان سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب منا، آپ بتائیں جس کا کیا مطلب ہے؟ ہم، جی میرے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ تو ان کم، کم، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے لہو، آگے لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لکم۔ تو جب یہ آئے گا ان کم، آپ سب سے، ٹھیک ہے جی، ان سے، کم آپ سب، حاضر ہیں آپ، تو آپ سب سے۔ اچھا یہ جو ابھی آپ یہ آتا ہے نا کوئز جو آپ کا آتا ہے، تو اس میں یہ غور سے سوال کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ترتیب ہوگی کہ جو جواب اپنے دینا ان میں سے ڈھونڈیں کہ وہ جو حرف وہ سوال میں پوچھا جا رہا ہے وہ اسم ہے،
وہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس کے بعد ان میں سے نہیں ہے، نہ اسم ہے، نہ فعل ہے، نہ حرف ہے، تو کیا ہے پھر وہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ اس میں ڈھونڈ رہو، واحد جمع بنے تو پھر آگے کیا مذکر بننا تھا. تو یہ ترتیب آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو مندرجہ بالا دی گئی ترتیب کے مطابق مندرجہ ذیل الفاظ میں سے جو مختلف ہے اس کو منتخب کریں، یعنی پہلے اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر واحد جمع کی بنیاد پر، اگر اس میں نہیں ہو سکتا تو پھر مذکر مؤنث کی بنیاد پر. تو اسی ترتیب کے مطابق سوال حل کریں. پہلے یہ چیزیں دیکھیں کہ اسم فعل حرف، اگر اس میں جواب نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے، اسم ہوگا، حرف ہوگا یا فعل ہوگا. اگر اس میں سے جواب نہیں ملتا تو پھر آگے اس سے بھی نہیں ملتا تو مذکر مؤنث ہے. اللہ سے علم کی بھیک مانگیے، یہ آج کا ہمارا جو ہے نا نقطہ تعلیم، وہی فارمولہ، یعنی وہی دعا آپ کو ملی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، رب زدنی علما. اب اس بات صبح ہو رہی تھی کہ ہے تو یہ الفاظ ہی ہیں، تو جب جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. جس طرح میں اگر کوئی نازیبا وہاں پہ بات کر دوں آپ کو تو آپ کا چہرہ لال پیلا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو الفاظ ہی ہیں نا وہ. تو یہ بھی الفاظ ہیں، اس میں عاجزی کے ساتھ ہم نے یہ مانگنی ہے دعا ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے رب زدنی علما. یاد رکھیے جناب علی کیا بات ہے، کتنی زبردست بات ہے. 57 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں. تو بیٹری اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 20,000 تک پہنچ چکی ہے. یہ قرآن کی بیٹری ہے، یہ موبائل کی بیٹری نہیں ہے. تو جب آپ یہ یہاں تک جب پہنچ جائیں گے تو 50% انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ قرآن کے جب کھولیں گے تو یہاں آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، آپ کو قرآن شریف دیا بھی جائے گا. تو آپ دیکھیں گے یہ من لگا ہوا ہے، یہ ہو لگا ہوا ہے، یہ ہوا لگا ہوا ہے، یہ کم لگا ہوا ہے، یہ نان لگا ہوا ہے، جو پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حساب سے آپ اپنے دماغ کو چلاتے جائیں گے، دماغ کے اندر بجلیاں چمکاتے جائیں گے، سوچتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو حل کرتے جائیں گے. اور یہ آپ خوش قسمت ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اللہ کے قرآن کی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھو 7 ہوم ورک یہ اینڈ کے اوپر آپ کے سامنے آتے ہیں 2 تلاوت کے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہر رسول نے یہ کہا نا جی، ہم نے کہہ دیا آپ کو سامنے لکھ کے بھی بتا دیا کہ یہ کرنا ہے. تو کرنا کس نے ہے بھائی؟ کس نے کرنا ہے جی؟ ہم سب نے کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، سب نے کرنا ہے. تو جب تک یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، شیطان کا بڑا ہی دکھ ہے کہ قرآن کو کھول نہیں دیتا. پھر قرآن کو کھول لے تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دے گا. جی آج اتنی منزل تھی میری، یہ میں پورا 1 سپارہ پڑھتا ہوں، 2 پڑھتا ہوں، جتنا نہیں پڑھتا ہوں وہ پڑھا دے گا، لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دے گا. ایک ہی رکوع پڑھیں لیکن سوچ سمجھ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اور اس کو ٹیک کریں کہ کون کون سا لفظ آج میں نے سیکھا تھا اور قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے. تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک ہی سپارہ لے لیں جو لفظی ترجمے والا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم القرآن کے نام سے ہے، جو ہمارے ادھر بھی ہم پڑھاتے ہیں، صبح مفتی صاحب پڑھاتے ہیں. تو ایک سپارہ سنگل پہلے وہ لیں، اس کے بعد پھر غور کیا کریں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اس میں کون کون سی گرامر لگی ہوئی ہے. تو آپ منتخب ہیں، ٹھیک ہے. یہ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی بات ڈی سی منتخب ہو جائے، کوئی MP منتخب ہو جائے، وزیر اعظم منتخب ہو جائے تو وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ منتخب ہیں کس کام کے لیے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے. خوش قسمت ہیں آپ لوگ، یقین جانیں. اس کے اوپر آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، اور اس کو کبھی بھی اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے آپ کے پاس کارڈ، جن کے پاس نہیں ہے، بک نہیں لی وہ بک لیں، اور جن کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ بھی آپ لے لیں. تو جو جن کے پاس یہ موبائل نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں، ان کو ہم ریٹن ایک پیپر دے دیں گے سوالوں کا. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی ہوگی موبائل کی، تو کتنے بندے ہیں جو موبائل کو نہیں سمجھتے، کوئز کرنے کے لیے ان کو ہم ریٹن دے دیں گے. آپ اکیلے ہیں جی، یہ ایک صاحب ہیں جی، ٹھیک ہے، ان کو اب آپ نے
اچھا چلو یہ 2 ہو گئے جی. اور تو کوئی ایسا نہیں جو موبائل سے وہ جو گوگل کوئز ہے وہ نہ کر سکتا ہو، اس کو ریٹرن فارم میں ہم دے دیں گے، وہ پھر جو ہے نا آپ کر کے ہمیں دے دیں گے. اسی طرح یہ جو آپ کی ورک بک ہے یہ اگلے جب آئے گا لیسن سیٹرڈے کو آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے. تو یہ ہمارے دوست آئیں گے، کوئی اور آ جائے گا، میں ہوں، تو ہم لے لیں گے، اس کو چیک کر کے آپ کو واپس کر دیں گے، اگلے دن کر دیں گے. اب اس کو ساتھ ساتھ کریں گے تو آسانی ہوگی، جب سارا کام پیچھے رہ جائے گا تو پھر کام مشکل ہو جائے گا. تو ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھ رہے ہیں کہ میں نے آگے اس کو سکھانا ہے، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے. میرے پیارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کی دعوت آپ نے بھی دی، اور آپ کی امت قیامت تک ہے. جو یہاں سیکھوں گا، جتنا سیکھوں گا وہی بتاؤں گا. یہ نہیں کہ یہ کورس کر کے ہم جناب علی اپنی طرف سے تشریحات، نہیں، یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. یہ تو ہم صرف ایک جو ہے نا ترجمہ کرنے کی ایک مشق ہم آپ کو کرا رہے ہیں. عربی کی ترجمہ وہی ہوگا جو کسی عالم نے کیا ہوا ہے، اسی کو فالو کریں گے. آسان طریقہ جو ہے نا، میرا مطلب ہے، لیکن آپ جب پڑھیں گے عربی کو، جیسے میں نے پڑھ رہا تھا وَتَرَكُوا قَائِمًا، یہ دیکھو نا سورۃ جمعہ میں آتا ہے، تو اب یہ کتنا بڑا لفظ ہے، وَتَرَكُوا قَائِمًا. تو وَتَرَكُوا یہ ہم نے یہ فعل ہے تارکا، ترک کرنا، چھوڑنا، ٹھیک ہے جی. وَتَرَكُوا ان سب نے چھوڑا، کیونکہ ابھی ہم نے فعل ہی نہیں شروع کیے، کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس میں یہ ہے وَتَرَكُوا، وہ واو آگے لگا ہوا ہے، تو وَتَرَكُوا یہ اس کا ہوگا ان سب نے چھوڑ دیا، کہا آپ کو. وَتَرَكُوا ان سب نے چھوڑ دیا، آگے کا لگا ہوا ہے آپ کو، قائماں آپ کو کھڑا کر کے، آپ اکیلے ہی کھڑے رہ گئے. یعنی اس سورۃ جمعہ میں آتا ہے نا، وہ کوئی ایسی مسئلہ اس وقت شاید کو پیش آیا ہو، تو اس وقت مجمع جو تھا آپ ان کو پڑھا رہے تھے، جس قسم کا بھی اس میں مفہوم آتا ہے، تو کوئی تجارت آ گئی، کوئی قافلہ آ گیا، یا کوئی اور کوئی بات آ گئی، کوئی مداری آ گیا، تو جناب انسان کی جبلت کے اندر یہ بات ہے نا، وہ تماشے کی طرف فوری بھاگتا ہے. یا کوئی ایسا کوئی مال آ گیا جو دور سے آیا تھا، تو آپ اکیلے رہ گئے، وہ سارے کے سارے اس طرح چلے گئے. تو وہاں پہ اللہ کریم نے بات کی ہے وَتَرَكُوا ان سب نے چھوڑ دیا کا آپ کو، قائماں اکیلا، آپ قائم کھڑے رہ گئے اکیلے. تو اس کے بعد اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ بات سنتے. اس کے بعد پھر کوئی نہیں گیا. تو یہ دیکھنا فن ہے اس کا ترجمہ کرنے کا، یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں. یہ دیکھو اب یہ لام کے ساتھ پورا ٹیبل بنانا ہے، اور آگے کیا ہے جی، من کے ساتھ ہے، من ہو، آگے کیا ہے ان، اس کے ساتھ پورا ٹیبل بنائیں گے. اسی طرح یہ جو ہے اس کی آپ نے لکھنی ہے، آگے ترجمہ کرنا ہے اردو میں، یہ اردو میں ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں گے عربی میں، اور یہ عربی میں ہے، اس کا جواب بھی عربی میں آئے گا، مشکل نہیں ہے. 7:45 بجے ہم ایک بندہ یہاں آ جاتا ہے تو آپ لے کے آئیں گے نا، اب نیکسٹ آپ لے کے آئیں گے، جو نہیں آتا ہم کرا دیں گے. تو یہ کوئز ابھی آپ کو 4-5 کا آ جائے گا، آیا تو نہیں ابھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. کس کو؟ قرآن کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.